ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین ناظرین، دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر پل ہر دم کریم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ تمام حضرات کے سامنے یہ بیان کیا گیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شفا ہے، اور اگر کوئی شخص آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ سے دم کرتا ہے یا پھر کوئی تعویذ لکھ کر دیتا ہے تو وہ جائز ہے۔ اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو کے ساتھ فیضان اولیاء روحانی اکیڈمی کی جانب سے ایک دفعہ پھر میں آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حاضر۔ عامر امجدی وظائف یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ دم کرنے کے بارے میں ہے، اور یہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ دم کرنا جائز ہے۔ محترم سامعین ناظرین، انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں احادیث مبارکہ، ارشادات صحابہ اکرام، اقوال علماء اور فقہاء سے دم کرنے کا ثبوت پیش کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کو یہ معلوماتی ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے تاکہ اس کے بعد آنے والی ہر قسم کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت اور آسانی کے ساتھ مل سکے۔ محترم سامعین ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ مطالعہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو بخار ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اے پیارے جبرائیل، بالکل مجھے بخار ہے۔ تو آگے سے جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے کریم آقا علیہ السلام کو دم کیا۔ تو گویا کہ جہاں پر اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دم کا کرنا ثابت ہے، اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 4 کے اندر اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دم کیا: بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس شے سے جو آپ کو ایذا دیتی ہے، جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، اور ہر شر کرنے والے سے اور حسد کرنے والے کی نظر سے۔ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میں آپ پر اللہ رب العزت کے نام سے دم کرتا ہوں۔ محترم سامعین ناظرین، یہاں پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے یہ الفاظ، جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے دم کیا، یہ کتنی پیارے ہیں کہ جو بندہ آج کل بھی ان الفاظ کے ساتھ کسی بچے کے اوپر، کسی بڑے کے اوپر، یا کسی کو نظر لگ جائے یا کسی کو بخار ہو جائے، اگر دم کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ان الفاظ کی برکت سے اور جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی دم کی برکت سے اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہ الفاظ آپ دوبارہ اسکرین پر بھی دیکھ لیجئے، یہ ہیں: بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ محترم سامعین ناظرین، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام بیمار ہوتے
تو اس وقت جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ان کو یعنی کریم آقا علیہ السلام کو ان الفاظ کے ساتھ دم کرتے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ بسم اللہ یبریکا ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین۔ ان کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ رب العزت کے نام سے جو آپ سے بیماری کو دور فرما دے، آپ کو ہر بیماری سے شفا عطا فرما دے، اور حاسد کے حسد سے محفوظ فرما دے، اور ہر آنکھ والے کی نظر بد سے بچائے۔ محترم سامعین ناظرین، اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو دم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ تو صحیح مسلم کی حدیث کے اندر ہمیں پتہ چل گیا اور آپ نے سن بھی لیا اور اسکرین پر دیکھ بھی لیا، لیکن بہت سارے دوست احباب یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دم تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر دم کا ثبوت ہی نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت کے اندر شفا کا ثبوت ہی نہیں ہے، تو وہ مطلق قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اس وقت امت کو سکھانے کے لیے جناب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہو جاتے اور آقا کریم علیہ السلام کو دم فرماتے، اور اس دم کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے جو آپ نے ابھی سنے، رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تندرست ہو جاتے، ٹھیک ہو جاتے۔ تو گرامی قدر حضرات، اگلی حدیث آپ سماعت فرمائیں جو جامع الاحادیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جناب جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو دم کروں۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں محترم سامعین ناظرین۔ اب جو ان الفاظ کو سننے کے بعد جو نہ مانے اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ یہاں پر آپ سماعت کریں کہ کریم آقا علیہ السلام نے جب جناب جبرائیل امین علیہ السلام کے ان کلمات کو سنا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جامع الحدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے جیسے یہ سنا تو اپنا سر مبارک کھول دیا، اور جناب جبرائیل امین علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان کلمات کے ساتھ دم کیا۔ اور کلمات یہ ہیں کہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل عین حاسد ارقیکا۔ محترم سامعین ناظرین، دوسرے حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے دم کرنے کی اجازت عطا فرمائی، اور وہ دم کیا تھے؟ ایک نظر بد کا دم تھا، دوسرا زہریلا جانور اگر کاٹ جائے تو اس کا دم آقا کریم علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ اور پھر جسم کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے دانے نمودار ہو جاتے ہیں، جن کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے، ان دانوں کو ختم کرنے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دم سکھایا۔ تو محترم سامعین ناظرین، یہ حدیث مبارکہ بھی مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور اس کے علاوہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ولد جعفر تسرع الیہم العین افاس ترکی لہم قال نعم فإنه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العین۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جعفر کی اولاد کو نظر لگ جاتی ہے، میں ان کو دم کر دوں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ جاتی ہے تو وہ نظر پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے تم دم کرو تاکہ نظر گر جائے۔ محترم سامعین ناظرین، اگلی حدیث جب آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو دم کی افادیت کا پتہ چلے گا، اور یہ حدیث پاک صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ماموں تھے، تو وہ بچھو کے کاٹنے کا دم کیا کرتے تھے۔ جب کوئی بھی شخص ان کے پاس آتا تو وہ دم کرواتا، فوری طور پر وہ شخص ٹھیک ہو جاتا۔ تو ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے دم سے منع فرما دیا۔ جب یہ بات ان کے کان تک پہنچی تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے دم سے منع فرما دیا؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ ہاں میں نے دم سے منع کیا تھا۔ تو اس وقت آگے سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں تو اس بندے کو دم کرتا ہوں جس کو بچھو کاٹ جائے۔ تو یہ سن کر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلیفعل، کہ تم میں سے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا ہے تو وہ مدد کرے اور دم کرے۔ تو محترم سامعین ناظرین، یہاں پر دم کی افادیت کا پتہ چلا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کو بھی اجازت دی کہ دم کرو اور مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ دوسری حدیث پاک جو حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دم کروں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قال من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلیفعل، کہ تم میں سے جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا ہے وہ مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے محترم سامعین ناظرین ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص قرآن مجید فرقان حمید سے دم کرتا ہے یا احادیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظوں سے دم کرتا ہے تو یہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، اور دم کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، تفاسیر سے بھی ثابت ہے، علماء کرام سے بھی ثابت ہے، اور اولیاء کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ثابت ہے۔ اس سلسلے کی اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے محترم سامعین ناظرین آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔